علامہ طاہر اشرفی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب. کس طرح دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے اس جوابی وار کو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کے محبوب وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. آپریشن بنیان مرصوص بھرپور رسپانس پاکستان کی جانب سے دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. جب آپ اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلیں گے، مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلیں گے، اسلامی ریاست کی بقا اور سلامتی کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے اور اللہ آپ کی نصرت فرمائیں گے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ تو سب سے زیادہ سچا ہے. ہم یہ کوشش کر رہے تھے، ہماری قیادت یہ کوشش کر رہی تھی کہ معاملات نہ بگڑیں. ہندوستان کو بار بار سمجھانے کی کوشش ہو رہی تھی کہ بھائی ہم کمزور نہیں ہیں، امن کی خواہش ہماری مجبوری نہیں ہے، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ امن سے کھیلیں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا. وہ ہندوستان کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ ہندوستان اس وقت دنیا کی واحد دہشت گرد ریاست ہے اور اس کا سربراہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اور اب جب جواب ملنا شروع ہوا ہے، اور یہ اگر آپ 4 دن پہلے دیکھیں تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ جب پاکستان نے ان کے جہاز گرائے تو یہ عالم دنیا کے پاس بھاگے تھے کہ بیچ میں آئے. ہم نے اس کو بھی ویلکم کیا. سعودی عرب نے کوششیں شروع کی، امریکہ نے کی، ایران نے کی. اب بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں. ہماری طرف سے بڑا واضح جواب ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کرے گا ہمارے اوپر تو پھر وہی اشر کریں گے جو اس وقت کر رہے ہیں. اب تو خود ہندوستان کا میڈیا، ہندوستان کی وزارت دفاع تسلیم کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ایک طرف ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ ویڈیو کی صورت میں، ان کے اپنے اعتراف کی صورت میں موجود ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جناب جو پاکستان میں لاہور اور ملتان کے اندر سمندر تھا وہاں پہ جا کے ہم نے اٹیک کر دیا ہے. میں لاہور میں ہی پیدا ہوا ہوں، 52 سال کا ہو گیا ہوں، سمندر نہیں تلاش کر سکا کہ کہاں پر ہے. تو ہندوستان بیسیکلی جھوٹ کی بنیاد پر، ایک پراپیگنڈے کی بنیاد پر اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کو جو ہے وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے عالمی سطح پر جو ہے آئسولیٹ کر کے. لیکن الحمدللہ ہماری قیادت کی فکر، سوچ اور آپس کی مشاورت سے ہندوستان کو نہ صرف اس میں ناکامی ہوئی ہے بلکہ جو ہندوستان ایک اپنے آپ کو بڑا جن تصور کرتا تھا یا دنیا کے سامنے تھا، اس کا وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا ہے. اور آج الحمدللہ پورا ہندوستان پاکستان کے میزائلوں اور پاکستان کی افواج کے نشانے پر ہے. ابھی تو یہ ابتدا ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس خطے کے 2.25 ارب انسان جو ہیں وہ خطرے میں آئیں، لیکن اگر ہندوستان باز نہ آیا تو پھر اس کی جو جنگ کی خواہش ہے اس کی تباہی کی صورت میں اس کے لیے ہو جائے گی. اور اس کے لیے الحمدللہ ہماری فورسز بھی تیار ہے، قوم بھی تیار ہے. آپ نکلے شاہراہوں پر، دیکھیں ذرا کیمرہ لے کے کہ کہیں آپ کو کوئی خوف نظر آتا ہے؟ جبکہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہی ہیں ہندوستان کی وہ بھی دیکھ لیں. تو ایک بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ شہادت کے لیے زندگی گزارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. ہماری تو زندگی بھی اللہ کے لیے ہے اور ہم مرنا بھی اللہ کے لیے چاہتے ہیں. اور ایسی موت جو مسلمانوں کی ریاست کی بقا کے لیے ہو، اس ملک کی بقا کے لیے ہو جس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر بہنے والا خون ہے، اس سے زیادہ اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آج نفیر عام ہو جائے اور ہمارے سپاہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر صاحب یہ کہہ دیں کہ مجھے قوم کی ضرورت ہے، تو آپ یقین کریں کہ کوئی مرد عورت گھر میں نہیں بیٹھے گا، کوئی بچہ گھر میں نہیں بیٹھے گا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہمیں لے کے چلے کہاں جانا ہے. انہوں نے بچوں کو شہید کیا، مسجدوں پہ حملہ کیا. ہم نے کسی پاکستان میں کسی ایک جگہ سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے. پاکستان کا ٹارگٹ ہندوستان کی دفاعی تنصیبات ہیں، وہ دہشت گردی کے کیمپ ہیں جہاں سے دنیا میں دہشت گردی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ہندوستان کا رونا دھونا بتا رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارا نشانہ ٹھیک لگا ہے. بالکل. اشرفی صاحب، آپ ایک توانا آواز ہے اس قوم کی. میں چاہوں گا
کہ آپ قوم کو اس وقت تک پیغام دیں، کیونکہ یقیناً یہ قوم اس وقت پوری طریقے سے جاگ بھی چکی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے اور سڑکوں پہ بھی ہے، اور ڈر اور خوف نہیں ہے۔ خاص طور پہ وہ منظر ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ جب ایک پنجاب رینجر کا اہلکار وہ اپنی G3 سے اور ایک سیولین اپنی گن سے اس ڈرون کو نشانہ بنا رہے تھے جو بھارت کی طرف سے آئے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ پاکستانی قوم کو ایک میسج اس وقت ضرور دیجئے۔ میں قرآن کریم کی اس آیت کا ذکر کروں گا جو اللہ نے بدر کے موقع پر جو ہے مخاطب کر کے کہا تھا مسلمانوں کو کہ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ تم نے اپنے رب سے فریاد کی تھی، تم نے اپنے رب سے مانگا تھا، تمہارے رب نے پھر تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی اتار دیا۔ آج آپ دیکھیے کہ یہ ابراق کا لشکر نے بیت اللہ پہ جب حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ابابیل اتارے تھے۔ آج جب بیت اللہ کی بیٹیوں کو ہندوستان نے نشانہ بنایا تو اس کے لیے ہمارے میزائل جو ہیں وہ رافیل بھی گر گیا اور پتہ نہیں کیا کیا گر رہے ہیں۔ تو پوری پاکستانی قوم سے میں یہ کہوں گا، ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں، مسلوں پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی، ہماری افواج کی، ہماری قیادت کی نہ صرف حفاظت کرے بلکہ ہمیں صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ افواہ سازی سب سے بڑا موجودہ دور میں ہتھیار افواہ سازی ہے۔ کسی بھی صورت کسی افواہ میں نہ آئیں۔ آپ کو جو DGISPR بتائیں، آپ کی وزارت اطلاعات بتائے، آپ کی حکومت بتائے، اس پر یقین کریں۔ دیکھیے کہتے ہیں نور خان ایئر بیس اڑا دی، نور خان ایئر بیس پہ جا کے پوری قوم باہر کھڑی ہے، پنڈی کے لوگ نکلے ہوئے ہیں، کہتے ہیں لاہور کے اندر قیامت آ گئی، میں لاہور میں رہ رہا ہوں، دکھاؤ کہاں ہے۔ الحمدللہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی خطرہ پاکستانی محسوس کرتے ہوں یا خوف زدہ ہوں، لیکن ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے سب سے پہلے، اور وہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ پھر ہمیں اپنی قیادت کو، اپنی فوج کو، اپنے سپہ سالار کو، فضائیہ، بری، بحری یہ فوج کے سربراہوں کو یہ یقین دلانا ہے، اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ واللہ ہم تجدید بیعت کرتے ہیں، تجدید عہد و وفا کرتے ہیں اپنے وطن کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اور اس وطن کی حفاظت کے لیے جہاں بھی جس وقت بھی ہمیں ہماری ریاست طلب کرے گی انشاءاللہ وہ ہمیں اپنے ساتھ پائے گی۔ پاکستان کے دینی مدارس مساجد کے 30 لاکھ طلبہ وہ ایک سپہ سالار کے حکم پر، ریاست کے حکم پر تیار کھڑے ہیں، ایک آواز سے لبیک کہتے ہوئے وہ اپنی فوج کے نشانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور یہی پوری قوم کا حال ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے اس سے مدد اور نصرت بھی مانگنی چاہیے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ السلام نے بدر میں اللہ سے یہ دعا کی تھی اور کہا تھا کہ یا اللہ یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیری توحید کا پرچم تھامے ہوئے یہ آگے ہیں، آج ان کو فاتح بنا دے، اور اگر تو نے ان کو فاتح نہ بنایا تو پھر تیری توحید کا کلمہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ توحید کی بنیاد پر قائم ملک جو ہے اس کی عوام کو، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بلکہ میں یہ کہوں گا یہ بریکنگ نیوز ہونی چاہیے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ پورا عالم اسلام، اس کی عوام، لوگ پاکستان کے اور پاکستان کی فوج کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے تعاون کا اعلان کر رہے ہیں، ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان والوں تم تنہا نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان نے یہ بتا دیا ہے کہ نہ ہندوستان اسرائیل ہے نہ پاکستان فلسطین ہے، اور کچھ حساب ہم نے یہ ڈرون گرا کے اسرائیل سے بھی برابر کیا ہے، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، اور اگر ہم کمزور ہوتے بھی تو ہمارا اللہ بہت بڑا طاقت۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔